کرتے یہ ہیں۔ السلام علیکم۔ معاملہ سمجھیں۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی ساحل سر سے بات کرنی تھی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، راشد نام ہے میرا۔ جی کیجیے، لائن پہ ہیں۔ ساحل سر میرے 3 کوشچن ہیں۔ فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو آپ کے جو نانا تھے بابا لال شاہ، ٹھیک ہے، وہ ٹائم ٹیبل وغیرہ بھی کرتے تھے، اور وہ وداؤٹ کلوتھس وغیرہ کیوں، مطلب کہ تصوف میں کوئی اس طرح کا سین ہے کہ وداؤٹ کلوتھس وغیرہ بیٹھتے ہیں؟ ساحل سر دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایس کے فزیکل سینٹرز وغیرہ کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے، مطلب کہ جہاں پہ لوگ ڈیبیٹس وغیرہ ان لوگوں کا آئی کیو وغیرہ ریز ہو، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ بس یہی 2 کوشچن ہیں۔ بتاتا ہوں جواب۔ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ میں نے آئی ایم ایس کے فزیکل سینٹر بنانے ہیں؟ دیر از نو پلان۔ سیکنڈلی، میرے امی کے نانا جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں، اس کو اس طریقے سے ٹی وی کے اوپر مت ڈسکس کیا کریں۔ وہ پرانی نسلیں تھیں، ان کے پاس کیا پہنچا تھا کیا نہیں، میرے سے میرا سوال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں تصوف کو ایسے نہیں پریچ کرتا ہوتا، وہ بھی عوام میں تصوف کو بانٹنا تصوف کی پہلی نفس کے خلاف تھا، اور پاکستان میں ہر بندہ تصوف بانٹتا پھرتا ہے عوام میں۔ اس کا صاف سمجھ آ گئی تھی کہ دکاندار تھا کوئی، ورنہ دکاندار کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا کہ تصوف کی باتیں، اولیاء کی باتیں اور صوفی ازم کے بیسک کانسیپٹ عوام کو دے دیے جائیں۔ یہ عوام کے لیے نہیں، عوام کو سمجھ نہیں آنے والی، پھر وہ کہیں گے سر اب تو سر سے گزرتی ہیں باتیں۔ بالکل وہی معاملہ ہے۔ سو میرے جو ننہال اور ددحال ہیں، وہ ان کے کس طریقے کے معاملات تھے، ان کا دین کے اوپر کس طریقے کی پکڑ تھی، اور کیا ان کے معاملات تھے، ان کا یا تصوف کا کیا لنک ہے میری فیملی سے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ میں عوام میں تصوف کی بات نہیں کروں۔ آپ نے مجھ سے 1 on 1 بات کرنی ہے تصوف کی تو ضرور کیجئے، میں آپ کو تصوف کا پکا فالوور بنا کے ہی چھوڑوں گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ مگر اصلی تصوف کا، یہ پاکستانی 2 نمبر دال چاول کا نہیں، ٹھیک ہے، جو زبردستی ہم نے تصوف میں ڈال دیا ہوا۔ سو غزالی کو پڑھیں اگر پڑھنا ہے تو، اصلی میں وہ والے تصوف کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے شریعہ نافذ کریں اپنے اوپر، شریعت کے بعد ہے تصوف، شریعت سے پہلے نہیں ہے۔ ہم نے تو بیسکس بھی نہیں کور کی ہوئی، ہم تصوف کے باتیں کریں، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ 1-2 جہاد نہ کر کے آئے ہو تصوف کی بات نہ کریں میرے سے۔ پاکستانیوں پہ یہ شرط ہے، اصل میں زخم دکھائیں گے مجھے کہ ہاں یہ آپ جہاد سے ہو کے آئے، اصلی والے جہاد سے، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستانی والے جہاد سے نہیں، تب میں کہوں گا ہاں اب شاید مرحلہ آ گیا تجھے تصوف میں داخل کیا جائے۔ سو اس کو چھوڑ دیں، یہ والی باتیں، یہ کہانیاں نا پاکستان میں سنائیں اس طریقے سے۔ ٹھیک ہو گئی، اسے اور کالر آئی ایڈ ایم ایس کرتے ہیں۔ کا جو السلام مشن ہے علیکم۔ وہ آن لائن اس وعلیکم لیے ہے۔ السلام۔ جی بشرا فرمائیے۔ سیریسلی جی ساحل صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فرسٹ آف آل، اینڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، تو آپ کائنڈلی سے پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب نکلتا ہے؟ جی کنٹینیو کیجیے ساحل صاحب، اس کے بعد اس سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ نیک مردوں کے لیے نیک ہی عورتیں ہونی چاہیے اور برے مردوں کے لیے بری ہی ہونی چاہیے، اس میں کیا ہے؟ یہی انصاف کا دن کا تقاضا ہے۔ آخرت میں کسی بھی ایک مطلب رائی کے برابر بھی ایسی چیز اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آخرت کے لیے، بس پاکستانی اسلام میں یہ دنیا کے لیے ہے، اصلی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں یہ آخرت کے لیے ہے۔ اوکے، پاکستان کے اسلام کے، پاکستان کے ہر گھر کے اندر یہ اسلام آیا ہوا ہے کہ جس میں نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے دنیا میں فٹ کر دی گئی ہیں، اور ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ نیک ہے اور اس کو بد عورت ملی ہے، اور اس لیے اس کو مسئلہ ہو رہا ہے، اور ہر عورت سمجھ رہی ہے کہ وہ نیک ہے، اس کو بد آدمی ملا ہوا ہے، اس لیے کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ یہ آیت دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، اوکے، یہ آیت آخرت کے لیے ہے۔ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے صحابہ کو سمجھ آئی تھی، کانٹیکسٹ میں نبی اسلام نے سمجھایا ہوا ہے۔ ہر علماء کرام عرب کو کچھ اور سمجھ آئی ہے، یہاں پہ لوگوں کو کچھ اور ہی سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ کنفیوژن تو آئے گی پھر، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یمن کا رخ کریں، یمن کا، ٹھیک ہے؟ سو یہ آخرت میں نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، دنیا میں نیک عورتوں کا مرد بھی مل سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ہے طلاق حلال ہے۔ اگر طلاق حلال ہے تو نیک عورت اور نیک مرد کو طلاق کی آپشن کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ طلاق بھی لے لو، اور صحابیات نے طلاق لی، صحابہ نے طلاقیں دی، سوچیں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں آ سکی لوط علیہ السلام کے ساتھ،
اور بھی نبیوں کی میں مثالیں بتاؤں آپ کو, اور صحابہ کی مثالیں بتاؤں, حواریین نبی انبیاء کی مثالیں بتاؤں آپ کو. کیوں, مطلب کیا حضرت نوح سے سٹارٹ کروں یا ریسنٹ ایگزامپلز دوں آپ کو؟ دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ نیک آدمی ہے تو پھر نیک عورت ملنی ہی ملنی, یا آخرت کے اصول. دنیا میں نیک عورتوں کو برے آدمی مل سکتے ہیں, ملتے ہیں, کروڑوں ملتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مس میچ ہی ہوتے ہیں, کبھی آدمی نیک ہوتا ہے تو عورت نہیں ہو سکتی, کبھی عورت نیک ہوتی تو آدمی نہیں ہوتا, اور پھر دھماکے ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, ایسا نہ بگ پرابلم. سو یہی دنیا کا معاملہ ہے, اسی کو سالو کرنے کا کام جو ہے نا اس کو اسلام ہے. جی سہیل صاحب, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا جی اور اس جی کی زینت چاہتا تو تم نہیں ہم سر, وہ دنیا اصل میں نا انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. جی جنرل ایبسٹریکٹ پرپز میں اس کو سمجھ لیں, اس کانٹیکٹ کو سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جو دعا کی, کفار نے جو دعا کی, کفار کی ساری قبول ہو گئیں, مسلمانوں نے دنیا کی حرس میں جو دعا کی قبول ہو گئی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, من کان یریدو کا مطلب ان اے جنرل پرسپیکٹو ہے کہ تمہارا جو اوور آل دنیا میں آبجیکٹو سیٹ کیا نا تم نے کہ دنیا کی ہی ہو کے رہ جاؤ, تو ٹھیک ہے, پھر تمہیں دنیا کا ہی ہو کے رہ دیتے ہیں. پھر تم سے اسلام کا درد بھی چھین لیتے ہیں, تم سے وہ فراست ہی چھین لیتے ہیں کہ جو تمہیں پتہ چلے کہ اصلی کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طور کے اوپر یہ سوچے کہ میری ہر چیز کے اندر میں دنیا ترک کر دوں, دنیا ترک کر دوں. نہیں نہیں, دنیا کی کافی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. سو اور اس کا یہ مطلب نہیں من کانا یریدو کہ میں دنیا کے اندر مائل ہو گیا ہوں, میں پوری طریقے سے میں وہی ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیا ہی چاہتا ہے تو بس پھر میں دنیا چاہنے کا مطلب سمجھ لیں کہ جو اسلام نہیں چاہتا وہ دنیا ہی چاہتا ہے نا, اور کیا ہے. تیسرا تو انسان کوئی نہیں ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر. ایک وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے, ایک وہ جو ہے دنیا چاہتا ہے. اگر وہ اسلام چاہنے والا بھی دنیا چاہتا ہوتا تو اسلام چاہتا, اپنے اوپر اتنی سختیاں مول لیتا, اپنے اوپر اتنی لمٹس رکھتا, آخرت کی سوچتا رہتا ہر وقت, دنیا میں ہر وقت اپنی قربانی کر کے لوگوں کو کھلاتا رہتا, ہر چیز دنیا کی فکر میں, لوگوں کی فکر میں کرتا رہتا, رادر دین کہ اپنے لیے جمع کرنا, ہر چیز اپنے لیے اکٹھی کرنا. نہیں, اسلام تو الٹ کرتا ہے اس کے. تو دنیا میں دو ہی بندے ہیں, یہ ایک اسلام چاہتا ہے, یہ ایک دنیا چاہتا ہے. رہتے دونوں دنیا میں, کام بھی دنیا میں کرتے ہیں, گھر بھی پیدا بناتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, مگر چاہتے اسلام ہے. دوسرے وہ ہیں جو کہتے نہیں کچھ ٹھیک ہے, اسلام والے معاملات نہیں, بس تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے, دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ اللہ کا ایک لاکٹ پہن لوں, بس ٹھیک ہے, کبھی نمازی پڑھ لیا کروں گا جمعے کی, اگر کوئی دیکھ رہے ہوں گے تو پھر نہ دیکھ رہے ہوئے تو خیر ہے, 2 جمعے چھوڑ کے ایک پڑھ لوں گا, اور اکیلے میں دعائیں بھی کیا کروں گا, کئی دفعہ رویا بھی کروں گا, کسی بیوہ کو سلائی مشین دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی ٹپکایا کروں. کلاسک لبرل جو دنیا کو ایز اے پارٹ آف اے ایستھیٹک ویلیو دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر پوئٹک ویلیو دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر نہ آخرت کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, نہ آخرت کی کوئی خاص یاد ہوتی ہے, نہ ہی آخرت کی بنا کے اوپر اپنی لائف کو پلیس کیا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, دوز آر یور کلاسک پاکستانی مسلمس. ان کو مرتے وقت اس سیکنڈ میں ایک شوق لگتا ہے کہ, اور وہ بھی روز اس لیے نہیں ہوتا کہ جنت اور دوزخ کے لیے کوئی ماں یا باپ روانہ ہو گئے, نہیں, وہ اس لیے روتے ہیں کہ دنیا میں میرے سے جدائی ہو گئی ہے. وہ اس بات پہ نہیں رو رہا تھا کہ کیا پتا قبر کا عذاب ہو میرے بچوں میرے ماں باپ کو. نو. سو یہ اس پورے کانٹیکس میں سمجھیں من کانا یریدو کہ بھائی میں اس بندے کو پہچانوں کیسے, اپنے آپ کو پہچانوں کیسے کہ میرے پہ تو نہیں طلاق ہوا اس آیت کا. سو بڑے کینوس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت لکھی ہوئی ہے. ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیں دنیا میں کافی ساری چیزیں چاہیے, اینڈ اٹس اوکے. ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بھی دنیا کے وہ زینے چاہیے جن کے اوپر چڑھ کے اسلام نافذ کرنا. بے فکر. اچھا سہیل صاحب,